معزز دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہیں خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض چمن میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کے شاخوں کے درمیان ایک دم ایک آرام دہ کمرہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل و بیابان تھا۔ ہوش آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گئے۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا انسان تا دیر نئی جگہ، لوگ اور ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی چیزیں رکھی اور یہ کہہ کر نکل گیا، ابھی تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اس پر شفقت انداز سے جھوٹی تسلیاں دی تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دے۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی، اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمری کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا
تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی تھا، کو اپنے پاس موجود مختلف دوائیاں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کے مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کی خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کی شکار کے لیے نکلے تھے۔ اس طوفان نے اس کشتی کو بری طرح تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا؟ صرف ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چلتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا، اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے کہ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر سادہ دل ملاح نے کہا، جناب اعلیٰ، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، اور اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کی بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان ایک اکیلا درخت، اس قدر بڑا طوفان گزرا کہ اس کی بو سے تم پریشان ہو رہے ہو۔ جن کچھ مطمئن کچھ غیر مطمئن ہوا اور شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزر گئے۔ شہزادے کی بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں گے، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملاح پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا ہے اور واپس نہیں پلٹا۔ اب شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھال سکے گا کہ شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا، جو اسے اندازہ ہو جاتا تھا۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا، تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں۔ اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن، بادشاہ وقت
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ وہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا۔ میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروا لی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے 3 افراد برآمد ہوئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ، جن یہ سب دیکھ کر شرمندہ رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، تم اس فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادہ نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا، جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث بے قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔